فون بنا رہے ہیں. دو تین باتیں کرنا چاہوں گا, تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے گا. ایک تو یہ بلال بھائی, یہ بڑا اہم ایشو ہے طلاق کا, اور ہم متفق نہیں ہے متفق, اسی لیے یہ اہم ایشو ہے, ورنہ یہ اہم ایشو نہیں تھا. طلاق ہو گئی, نہیں ہوئی. یہیں آ کے ہم پھنسے ہوئے ہیں. آئے دن یہ بہن ہماری بچیاں اس معاملے میں گناہگار ہو رہے ہیں لوگ, میاں بھی, بیوی بھی, گھر والے بھی. ایک کہہ رہے طلاق ہو گئی, ایک کہہ رہا نہیں ہوئی. اچھا میاں نے دی طلاق کمرے میں, میاں تھا, بیوی تھی, تیسرا کوئی بھی نہیں تھا, گواہ نہیں ہے, بندہ کہہ رہے میں نے تو نہیں دی, تو طلاق نہیں ہونی چاہیے نا, پھر آپ کو اس کی بات پہ اعتبار کرنا چاہیے. اچھا بیوی کہہ رہی ہے نہیں اس نے طلاق دے دی مجھے, اب گواہ اس کے پاس نہیں ہے, اب وہ گناہگار ہو رہی ہے وہ اس کے بعد. تو ہمیں نا اس کے ایک سسٹم سیریس ایشو. اچھا ایک چیز اور بلال بھائی, میں ذرا سی بات مفتی صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا, بنا مہر کے مفتی صاحب نکاح ہو جائے گا کسی سے؟ جی بغیر مہر کی ہو جائے گا. بغیر مہر کے اب دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے, بغیر مہر کے ہو جائے گا, نکاح ہو جائے گا, لیکن حق مہر پھر بھی اس پر لازم ہوگا. اصول یہ ہے نہیں, کیا بغیر مہر کے نکاح ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا, کیونکہ نکاح کی شرائط میں پہلی بار علم میں آیا ہے. سر ورنہ یہی ہے کہ مقرر ہوگا تو نکاح ہوگا. مسئلہ یہ آپ پوری بات سنتے نہیں, آپ سنتے نہیں ہیں, آگے تو آپ کو بات صاحب سوال کر رہا ہوں نا ابھی. جی نکاح کی شرائط میں حق مہر شامل نہیں ہے, اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. اب یہ دوسرا سوال ہے کہ آیا حق مہر اس شوہر کو اب دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر حق مہر نہیں طے کیا اور اس کو مقرر نہیں کیا, اس کے بغیر نکاح ہوا, تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں مہر مثلی دے گا. مہر مثلی کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کی طرح اور جو اس کے خاندان میں خواتین کے حق مہر ہیں وہ شوہر پر لازم ہو جائے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی یہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ یہ کتب فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے, فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کو فقہ کی کتابیں وہ قرآن و حدیث پر مبنی چھلا نہیں نا جب تک دیا تھا لوہے کا. ہم تو نہیں مانتے کہ بن مہر کے ہو جائے گا. نہیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے سر, یہ فقہی مسئلہ ہے. قرآن کی 2 آیتیں اس کے اوپر ہوا تھا نکاح بخاری شریف, لیکن یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات, میں پہلے شام کو لے لوں یار, وہ اس نے سونا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد. شام بھائی. جی بلال بھائی, نہیں سونا تو نہیں ہے, سیر سیری کرنی ہے. شام بھائی ہمیں 10 دن ہو گئے آپ کو فون کرتے ہوئے, فون کھول کے رکھا کریں, آپ کی رائے لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بلال بھائی, بنیادی طور پہ جو انہوں نے بات کی تھی میں اس کا پہلے جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم اہل سنت کے جتنے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, ان کو کم از کم یہ جو اصولی باتیں اور نظریاتی اختلاف ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک ایسی بات ضرور کرنی چاہیے, ایسی بات ضرور کرنی چاہیے مشترکات کے اوپر. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے یہ دیکھیں, ابھی انہوں نے اعتراض کیا امام مسلم کی راوی طاؤس کے اوپر, اگر ہم بخاری مسلم کے راویوں کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے, یعنی انہوں نے یہ کہا ان کو وہم ہوا, یعنی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ان کو وہم ہوا؟ اس بات کی وہی آئی ہے, یعنی جو احادیث جو دین مکمل ہے اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا. پھر دوسری بات یہ ہے بلال بھائی, اسی مسلم شریف کے اندر حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں جس میں اللہ نے تخیر رکھی تھی, لوگوں نے تعجیل کی تو میں عمر ان کو پر نافذ کر دوں گا. آخر 1 ہجری سے 15 ہجری تک ایک صحابی تو ایسا ثابت کرنا پڑے گا نا جو 3 طلاقوں کو 3 مانتا تھا. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ راوی کو وہم ہوا, جب خود رسول اللہ کے سامنے رکانا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے, خود سنن نسائی کے اندر رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ نے کہا ابھی میں زندہ ہوں, ابھی میں موجود ہوں, ابھی میں تمہارے اندر ہوں اور تم 3 طلاقیں دیتے ہو. اور رسول اللہ نے رکانا کو کہا جا کے رجوع کر. کتنی حدیث کو ہم ریجیکٹ کریں گے راویوں کے اوپر کہ اس کے, پھر اگر یہی بات ہے تو پھر انکار حدیث کا جو فتنہ اس معاشرے میں بنا ہے. حافظ جی سلامت رہیے, آپ کا پیغام پہنچ گیا. حافظ جی آپ کا پیغام پہنچ گیا, بہت شکریہ. حضور اقدس آپ کے ہاں طلاق کا کیا کیسے ہوتی ہے؟ طلاق اس طرح سے ہوتی ہے کہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی ضروری ہونی چاہیے. شوہر خود صیغہ جاری کرے یا اپنا وکیل کسی کو. اگر وہ کمرے کے اندر بند کمرے میں طلاق دے رہا ہے تو طلاق چونکہ وہ گواہ نہیں ہے اس کے سامنے تو پھر طلاق مانی نہیں جائے گی یا ہوگی نہیں؟ یعنی نہیں ہوئی نہیں, نافذ ہی نہیں ہوئی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انویلڈ ہے. اچھا یہ آپ لوگ کہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ وہ 2 عادل گواہ ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ ایک تو خود قرآن کریم کی آیت میں اس کا ایک اشارہ موجود ہے, اور جو ہمارے پاس طرق کا سلسلہ ہے اس میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام, وہاں سے جو فقہ جعفریہ ہے ان سے جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو ہمارا طریق ہے, اس میں اس بات کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی کے بغیر طلاق نافذ نہیں ہوگی. اور اس کی اور بھی مسئلتیں ہیں, وہ یہ کہ جیسے کہ ابھی ایک انہوں نے بیان کی کہ اب اگر کمرے کے اندر ہوئی ہے, شوہر کہہ رہا ہے کہ طلاق دے دی یا نہیں دی, اور بیوی کہہ رہا ہے کہ میں نے کہہ رہی ہے. اچھا اگر آپ کے مسلک میں شوہر یا بیوی کہہ رہی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی اور ایک دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اسی لیے تو پھر گواہوں سے پوچھا جائے گا نا کہ کوئی گواہ تھا, کوئی سامنے تھے لوگ,
اور وہ گواہ اگر گواہی دے دیں گے تو پھر طلاق نافذ ہو جائے گی. اچھا ایک اور بات فرض کرتے ہیں, فرض کیجئے کہ شوہر نے کہا ہے طلاق لیکن گواہ نہیں ہے دونوں موجود, تو اب گناہگار اللہ کے ہاں شوہر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے گناہگار ہوگا کہ اس نے ایک جھوٹ بولا اور مذاق بنایا اس بات کو, اس کا گناہگار ہوگا لیکن طلاق نافذ نہیں ہوگی. حضور آپ اس بات پہ کیا رائے دیتے ہیں؟ سر دیکھیں یہ بات ٹیکنیکلی درست نہیں نظر آ رہی ہے. ایک شخص خود کہتا ہے میں نے طلاق دی, شوہر بولتا ہے, اور ہم بولیں کہ گواہ لے کر آؤ. گواہ کی یہاں کہاں ضرورت پڑے؟ کیونکہ بیوی منع کر رہی ہے. نہیں میں یہاں پہ ایک بات کر رہا ہوں, تو شوہر بول رہا ہے نا میں نے طلاق دی, جب شوہر آپ خود بولتے ہیں میں نے یہ کام کیا, میں آپ سے بولوں گواہ لے کر آؤ, یہاں ٹیکنیکلی یہ خرابی ہے, گواہ کی ضرورت نہیں. آپ اس بات کو غلط لے رہے ہیں. اس بات سے کون شوہر جب منکر ہے تب تو نہیں, تب تو پھر چاہیے. اگر ایک سیکنڈ بند کمرے میں ایک سیکنڈ طلاق کے اوپر 2 گواہ چاہیے. ادب سے یہ انداز ٹھیک نہیں ہے, ہاں ادب سے بات کرنی چاہیے نا, یہ والا انداز ٹھیک نہیں ہوتا کہ یہ بات مناسب نہیں. حضور اگر بند کمرے کے اندر اگر ایک شخص کہتا ہے, بیوی آ کے باہر کہتی ہے کہ اس نے مجھے اندر طلاق دی ہے, وہ کہتا ہے میں نے دی نہیں, اب کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ دائر کرنے والے پر قانونی طور پر یہ لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. اب یہاں دعویٰ کون دائر کر رہا ہے؟ بیوی. اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے, یا دوسری جانب شوہر اس بات کا اقرار کر لے. ابھی بیوی تک رہیں, بیوی کہہ رہی ہے طلاق, شوہر کہہ رہا ہے میں نے تو دی نہیں دی, تو یہ طلاق. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہراسمنٹ. جی وہ یہ ہراسمنٹ ہو گئی. اب بیوی 2 گواہ لائے. جی ہاں ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. یہ اس نظام میں آپ پہلے تشیع ہو گئے ہیں؟ نہیں, پہلے والے میں آپ نہیں. فرق ہے سر, میری بات پوری سنی نہیں, فرق ہے نا. پہلے والے میں نے نہیں سنی پوری. قبلہ علامہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی طلاق شوہر بھی دے گا تب بھی 2 گواہ ہونے چاہیے. نہیں سور, میرا سوال ہی غلط تھا. آپ نے سوال اب غور سے سننا ہے. جی ہاں. سوال یہ ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دی نہیں, بیوی باہر نکل کے کہہ رہی ہے طلاق ہو گئی. آپ فرما رہے ہیں اب بیوی لائے گی 2 گواہ. جی ہاں, تو یہ تو اہل تشیع والی بات ہو گئی نا, کہ 2 گواہ ہوں گے تو بات نہیں ہے نا. اگر شوہر خود آ کر اگر 2 گواہوں کے اس کو تھوڑا سا اپوزٹ کریں, اگر شوہر آ کر بولتا ہے میں نے بیوی کو طلاق دے دی اور کوئی گواہ نہیں ہے, طلاق ہو گئی, کیونکہ شوہر خود اقرار کر رہا ہے. یہ تو معاملہ ہی الگ ہے نا, یہ تو معاملہ ہی الگ ہے, یہ 2 الگ الگ ایشوز ہیں. جی ہاں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر سر ایک سیکنڈ, اگر میں موٹر سائیکل پہ اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پہ جو بحث ہو چکی ہے اسے تھوڑا سا اور مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وہ ریپیٹیشن ہوتا چلا جائے گا. لیکن سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا, اس کے تھوڑے سے آداب پہ بھی آ جاتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سورہ نساء میں بھی ہے حضرت, سورہ نساء جی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یعنی خوف خدا رکھتا ہے, اللہ اس کے لیے مشکلات میں سے راستہ نکال لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, سورہ طلاق ہی میں وعدہ کیا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس میں سے راستہ نکال لیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اسے اس مقام سے رزق عطا کرتا ہے کہ جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ, خدا اس کے کاموں کی خود نگرانی کرتا ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مناسب موقع اور وقت اور مقدار رکھی ہوئی ہے, اس مقدار کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود ہیں. تو ایک تو سورہ طلاق میں یہ, پھر سورہ نساء میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ فوراً طلاق کی طرف نہ جاؤ. ہم تھوڑا سا ناظرین کو اس بات کی طرف بھی آمادہ اور راغب کریں کہ یہ کھیل تماشا نہ بنا دیا جائے. اور اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو حکم من اہلی حکم من اہلہا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک حکم ہو, ایک منصف فیصلہ کرنے والا مرد لے آئے, ایک منصف فیصلہ کرنے والی عورت لے آئے, دونوں کو برابر سے حق ہے. اور ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر تم دونوں کی نیت صحیح ہے نا تو اللہ اس کے درمیان سے کوئی راستہ بنائے گا.